کی طرف چلتے ہیں، مجھے تو سورہ توبہ کی تفسیر میں ایک بڑا لطف آتا ہے اور بڑی موٹیویشن ملتی ہے۔ منفرد صورت ہے یہ باقی قرآن کی صورتوں سے۔ آپ کو پتہ ہے پیچھے منافقین کا زیادہ تر تذکرہ چلتا رہا ہے، اور پھر اللہ نے مخلص صحابہ کا تذکرہ کیا تھا کہ جو مہاجر ہیں، انصار ہیں، جو پہلے ایمان لے کر آئے، سب سے اللہ راضی ہوا۔ اب چونکہ تبوک میں بہت سخت جہاد تھا، تو اب اللہ خاص طور پر مجاہدین کی فضیلت اس رکوع میں بیان کرتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہدین کی جو فضیلت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو یہ فضیلت صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، تورات میں، انجیل میں بھی اللہ نے مجاہدین سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔ تو اس سے مجاہدین کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کو اپنی راہ میں لڑنے والے ہمیشہ سے ہر دور میں پسند رہے ہیں، اور ہر دور میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ موجود رہے ہیں، اور ان سے اللہ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، اور جو وعدہ اللہ نے تورات میں کیا تھا وہی انجیل میں بھی ریپیٹ کیا۔ اب ان آیتوں میں وہی وعدہ اللہ قرآن میں بھی اسی انداز سے ریپیٹ کر رہا ہے۔ تو عام مومنین کے لیے تو اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں جنت میں جائیں گے، اور جو روزہ رکھتے ہیں جنت میں جائیں گے، ساری خوشخبریاں قرآن میں۔ مجاہدین سے جو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اس کا انداز بالکل الگ ہے۔ اس کا انداز کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی یہ بڑا ہی ایک خوبصورت انداز ہے کہ گویا اللہ مجاہدین سے کہہ رہے ہیں کہ میری تو تم سے بارگیننگ ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں جو نمازی ہے نا، وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچتا نہیں ہے، بلکہ وہ آئے گا ایک مخصوص ٹائم پہ نماز پڑھے گا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جائے گا، گھر چلا جائے گا، اس میں اس کی جان کا خطرہ نہیں ہے۔ جو حج کرنے والا ہے اس میں جان کا خطرہ نہیں ہے، وہ جائے گا زندگی میں ایک بار حج کرے گا، مشقتیں اٹھائے گا، غالب یہی ہے کہ سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ آئے گا، اپنے جتنے جسم کے اعضاء لے کر گیا تھا سارے کے سارے واپس اسی طرح، 2 ہاتھ 2 پاؤں آنکھیں سب وہی سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ۔ اسی طرح جو روزہ رکھتا ہے وہ بھی ایک ٹائم تک ایک عبادت کرتا ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس روزے سے ثواب مل جاتا ہے اس کو روزے کا، نہ اس کی جان جاتی ہے اس میں، نہ کوئی بہت زیادہ مال جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی ایک مخصوص قسم کا مال اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ لیکن مجاہد کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتا ہے، اس میں اس کا بھی خطرہ ہے پوری جان چلی جائے، اس کا بھی خطرہ ہے ہاتھ پاؤں سے معذور ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گولی یہاں آ کے لگی اور دونوں آنکھیں نکل کے باہر آ گئیں، ساری زندگی کے لیے نابینا ہو گئے۔ ایسے لوگ، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ ایک مجاہد کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا، انہوں نے روایت ذکر کی کہ ہم نے میدان جنگ میں ایک شخص کو دیکھا، جس کے مسلمان کو دیکھا، مجاہد کو، جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ گئے۔ اب آپ سوچو، وہ میدان جنگ میں پڑا ہوا ہے زمین پہ، اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ گئے، لیکن کون سی آیتیں پڑھ رہا ہے؟ من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ آیتیں پڑھ رہا ہے خوشی سے کہ ان لوگوں میں سے اللہ نے مجھے شامل کر دیا جن پر اللہ کا انعام ہے، جو پیغمبروں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، صلحاء میں سے اور شہداء میں سے ہیں، والشہداء والصالحین۔ تو اللہ نے مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دیا، انعام یافتہ لوگوں میں، یہ قربانی لے کے۔ تو مجاہد کی قربانی اور اس کا رزق بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی جوان بیوی بیوہ ہونے کا خطرہ، اس کے بچے یتیم ہونے کا، یعنی جہاد سے بڑھ کر اللہ کے لیے کوئی قربانی ہو نہیں سکتی اس سے زیادہ۔ یعنی عشق اور محبت، جو اللہ سے ایک محبت کا اظہار ہے نا، اس کا اس سے زیادہ بہترین کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجاہد کے لیے جب جنت کی خوشخبری سنائیں گے تو ہمارا انداز کچھ اور ہوگا۔ وہ انداز کیا؟ بھائی آؤ ہم سے بارگیننگ کرو، ایگریمنٹ کرو، تمہاری جان ہماری اور اس کے بدلے میں جنت تمہاری۔ تو اس لیے یہ ایک الگ انداز ہے کہ بھائی اب تم اپنی جان کے مالک تھوڑی ہو، تم تو ہمیں دے چکے اپنی جان۔ تو مجاہد کی فضیلت ہے کہ روزے دار اپنی جان اللہ کے حوالے نہیں کرتا، نمازی نہیں کرتا، مبلغ نہیں کرتا، لیکن مجاہد اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس انداز سے قرآن میں اس آیتوں کو دہرایا اور بتایا کہ ہم نے اسی انداز سے تورات اور انجیل میں بھی وعدہ کیا ہے، تو کیا قرآن کو ہم اس وعدے سے کیسے چھوڑ سکتے تھے، خالی کر سکتے تھے؟ تو جس انداز سے تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے وعدے کو دہرایا مجاہدین کے لیے، انجیل میں نازل کی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے کو دہرایا، تو ہم قرآن کا بھی اب ان آیتوں کو حصہ بنا رہے ہیں، اور قرآن میں بھی ان کی تلاوت کی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ خرید چکا ہے، یعنی یہ ماضی میں یہ کام ہو گیا ہے کہ اللہ نے مومنین سے انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے،
بِأَنَّ اس طور پر کہ لَهُمُ الْجَنَّةُ اب ان کے لیے جنت ہے. وہ اپنی جان کے مالک نہیں، مال کے مالک نہیں، وہ ہماری ہو گئی اور اس کے بدلے میں ہم نے اپنی جنت ان کے حوالے کر دی. اب کیسے خریدا ہے اس کی ڈیٹیل اللہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی جان کو ہمارے لیے بیچ دیا تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیں؟ کیا کریں بھائی وہ؟ یا کوئی مخصوص قسم کی عبادت شروع کر دیں؟ نہ نہ نہ. اب کرنا کیا ہے انہوں نے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. فرمایا اب یہ لوگ چونکہ اپنی جان کو بیچ چکے ہیں لہذا یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں. فیقتلون اللہ کے دشمنوں کو میدان میں قتل کرتے بھی ہیں، ویقتلون اور قتل کیے بھی جاتے ہیں. یعنی یہاں بھی اللہ نے قتل کرنے کا تذکرہ پہلے کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اصل ہدف تو ان کا یہ ہوتا ہے دشمن کو نقصان پہنچانا، لیکن ظاہر ہے دشمن کو نقصان پہنچانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اپنی جان کا رسک نہ لیں، تو نتیجے میں خود بھی قتل ہوتے ہیں. یعنی یہ ان کی عادت ہے کہ قتل کرنا اور قتل ہونا. ضروری نہیں کہ سارے قتل ہو جائیں، تو ممکن نہیں ہے اور اس سے تو اسلام ہی ختم ہو جائے گا. ایک عادت بیان کی جا رہی ہے کہ جذبہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دشمن کو قتل کرنا ہے اور اس کے لیے اپنی جان کا رسک ہم نے لینا ہے. وعدن علیہ حقا یہ اللہ پر وعدہ ہے. دیکھیں اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے، گویا اللہ نے اپنے اوپر ایک واجب کر لی ایک چیز، اپنے اوپر ایک ذمہ داری ڈال لی ہے. وعدن علیہ یہ وعدہ اللہ کے اوپر آ گیا ہے، حقا سچا وعدہ ہے، بالکل پکا وعدہ ہے. اور یہ فی التوراتی تورات میں بھی ہے، والانجیلی انجیل میں بھی ہے، والقرآن اور قرآن میں بھی ہے جیسے کہ تم پڑھ رہے ہو. ومن اوفا بعہدہ اب اللہ مجاہدی کو خوشخبری دیتے ہیں کہ جو مجاہد اپنے اس عہد جو اس نے اللہ سے کیا ہے اس کو پورا کرے گا. یہ ہر مجاہد کا اللہ سے عہد ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ بھی کرے. جب کوئی شخص اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کر دے، بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس کی تشکیل ہو جائے تو اس کا مطلب اس نے آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو یہ مطلب نہیں کہ لازمی اللہ سے کوئی زبان سے وعدہ کرے، یعنی جب اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو اب وہ بھرپور طریقے سے جب لڑے گا تو اس کا مطلب اللہ سے کیا ہوا عہد اس نے پورا کر لیا. تو اللہ فرماتے ہیں ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے جو کیا ہوا عہد ہے جو اس کو پورا کرے گا، یعنی جو مجاہد میدان جنگ میں لڑے گا بہادری سے، پیٹھ نہیں دکھائے گا اور جب بھی لڑائی کا موقع ہو امیر کا حکم ہو جانے کا پیچھے نہیں بھاگے گا، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فاستبشروا اے مجاہدو تمہیں خوشخبری ہو. دیکھیں اللہ پہلے غائب کے صیغے سے ذکر کر رہا ہے، تھرڈ پرسن سنگولر کہتے ہیں نا، ہی شی دے وغیرہ. جو شخص اللہ سے کیے ہوا معاہدے کو پورا کرے گا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ یوں کہے گا اس کو چاہیے کہ خوشخبری قبول کرے. نہ نہ نہ، اللہ نے پہلے اس کا غائب کا تذکرہ کیا، پھر ڈائریکٹ اللہ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے تمہیں میری طرف سے خوشخبری قبول ہو. اس کو کہتے ہیں صنعت التفات، کہ تھرڈ پرسن کے طور پہ کسی کا ذکر کیا جا رہا ہے فوراً اس کو حاضر کر دیا جائے، یعنی اس کو فرسٹ پرسن کے طور پہ پیش کر دیا جائے. تو یہ بھی ایک بلاغت ہے. گویا اللہ کہتے ہیں یہ غائب کی بات چھوڑو، اللہ اس کو گویا سامنے لا کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. تو اللہ کیا کہتے ہیں ومن اوفا بعہدہ من اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرے گا. فاستبشروا تو ایسے لوگوں کو میں سامنے لا کے کہتا ہوں فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. بایع یبایع مبایعۃ کا معنی وہی معاہدہ کرنا نا. تو جو جس چیز کے ذریعے تم نے معاہدہ کیا ہے وہ چیز کیا؟ اپنی جان اور مال کو تم دو گے جنت کے بدلے میں. تو اس چیز کے ذریعے جو تم نے معاہدہ کیا ہے اس ایگریمنٹ پہ میری طرف سے خوشخبری قبول کرو، یعنی جنت کی خوشخبری قبول کرو. پکی ڈھکی اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے جنت سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے. پھر آگے اللہ ان مجاہدین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ مجاہدین اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، لیکن ان میں اور بھی بہت ساری صفات ہیں جن صفات نے ان کو اس قابل بنایا کہ اللہ کی راہ میں لڑیں. وہ صفات کیا ہیں؟ التائبون، یہ توبہ کرتے ہیں. ان سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں. العابدون، عبادت کرتے ہیں، نماز روزے کے پابند اور جو بھی اسلام میں عبادتیں ہیں. الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. السائحون، روزے رکھتے ہیں. الراکعون، الساجدون، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ یہ جہاد کر رہے ہیں دنیا سے برائی مٹانے کے لیے تو ان میں جذبہ ہے، لہذا جہاں بھی نیکی کا موقع ملتا ہے تو نیکی کا حکم کرتے ہیں. والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑ اس لیے رہے ہیں تاکہ دنیا سے شر کا خاتمہ ہو اور خیر غالب ہو.
تو اس کے علاوہ بھی جہاں ان کو خیر پھیلانے کا موقع ملتا ہے پھیلاتے ہیں، اور شر سے روکنے کا موقع ملتا ہے روکتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جو ایک باؤنڈری ہے شریعت کی، اس شرعی حدود کے اندر رہتے ہیں یہ۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس مجاہد میں یہ اوصاف نہیں ہوں گے اس کا جہاد قبول نہیں ہے، یا جہاد پہ جو خوشخبریاں ہیں وہ اس کو نہیں ملیں گی، یہ جنت نہیں ملے گی، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث میں، قرآن کی آیتوں میں مجاہدین کے لیے علی الاطلاق خوشخبریاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ گناہ گار ہوتا ہے تو معاف ہوتے ہیں نا اس کے گناہ۔ تو اس لیے علماء کا اجماع اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ مجاہد اگر گناہ گار بھی ہوتا ہے تو جہاد سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور وہ پورا اجر اس کو جہاد کا ملتا ہے جو اللہ نے مجاہدین کے لیے لکھا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر مجاہدین کی اوصاف کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو اس کا وہی جواب ہے جو میں تفسیر کے لیکچر کے شروع میں بتا چکا ہوں، جو مختلف لیکچر میں دیتا رہا ہوں نا تفسیر کے، اس کے شروع میں قرآن کا مزاج بتاتا ہوں کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جب قرآن اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اچھے لوگوں میں جو سب سے اچھے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے، یہ عادت ہے قرآن کی۔ تو جب اللہ مجاہدین کا تذکرہ کر رہا ہے تو اعلیٰ کوالٹی کے مجاہدین کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل تو مجاہدین کے اوصاف یہ ہوتے ہیں کہ وہ تو توبہ بھی کرتے ہیں، نماز روزے کے پابند بھی ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور گناہوں سے روکتے بھی ہیں۔ تو یہ قرآن کی عادت ہے۔ جنتیوں کا جب تذکرہ کرے گا تو وہ جنت میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کم درجے کے لوگوں کا عمل قبول نہیں ہے، یہ ہرگز قرآن کا مقصد نہیں ہوتا، اور یہ بات وہ لوگ سمجھتے ہیں جو قرآن کے مزاج سے واقف ہیں۔ تو اس سے بہرحال یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجاہد کو جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں ان کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے، اس سے ان کو اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے اور موٹیویشن ملے گی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وبشر المؤمنین، اور اے نبی آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اللہ نے اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کا تذکرہ کیا جن کو مجاہد کہا جاتا ہے، جو اپنی جان اور مال کو بیچ چکے ہیں۔ اب منافقین کا تذکرہ بھی ہو چکا، اب عام مشرکین کا تذکرہ ہے۔ ہوا یہ تھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر کیا کہ اپنے چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو جب صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اپنے مشرکین باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعا شروع کر دی۔ تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پابندی لگائی اور صحابہ پر بھی، کہ کسی کو بھی مشرک کے لیے دعا کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مشرک جس کی شرک پر موت واقع ہو گئی، اس کے بارے میں اللہ کا یہ اٹل فیصلہ اللہ بتا چکا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم کی آگ میں ہی رہے گا، اور اللہ کا اٹل فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے دعا مانگنا پھر ایک لغو کام ہے، گویا آپ کو اللہ کے حکم پر پھر اعتراض ہے یا آپ اس میں لچک پیدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو اٹل فیصلہ سنا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مشرک جو ہے وہ جنت میں چلا جائے یا وہ جہنم سے نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایک چیز ناممکن ہے تو پھر آپ کے لیے دعا مانگنا بھی ناممکن ہے، اور آپ اس سے برات کا اعلان کریں گے، بالکل دستبردار ہو جائیں گے آپ اس سے، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے رک گئے، اور سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والدین کے لیے دعا، اپنے والد کے لیے دعا مانگی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ سورہ مریم میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا کہ سأستغفر لک ربی، اے میرے والد میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دھمکیاں دی، ان کو کہا کہ میں تمہیں رجم کر دوں گا۔ جب بالکل ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا، تو ہجرت کرنے سے پہلے اپنے والد کو کیا کہا؟ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ سأستغفر لک ربی، ٹھیک ہے میں آپ کی ہدایت سے تو نا امید ہو گیا، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا۔ اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ میں بھی ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت کر دے، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ تو اس سے ایک اشکال ہوتا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے مشرک ہونے کے باوجود دعا مانگ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اس کا اللہ نے قرآن میں ان آیتوں میں جواب دیا۔ وہ جواب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پہلے یہ بات واضح نہیں تھی کہ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی کہ مشرک اللہ کا پکا دشمن ہے۔ پکا دشمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے پکے دشمن
کے لیے دعا نہیں مانگی جا سکتی. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چل گیا کہ مشرک اللہ کا پکا دشمن ہوتا ہے, اس کی مغفرت کا چانس نہیں ہے, تبرأ منہ, آپ نے بھی برات کا اعلان کر دیا, یعنی بالکل دستبردار ہو گئے. تو اور اس سے پہلے جو آپ دعا مانگتے رہے اس کی دو وجہ تھی. ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ پکا دشمن ہوتا ہے مشرک اللہ کا, اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. دوسرا, ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے وعدہ بھی کر چکے تھے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا. تو یہ دو باتوں کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں, دشمن کا مطلب کیا ہے, یعنی یہ کنایا ہے کہ ان کی موت کفر پہ ہوئی ہے اور اب بخشش نہیں ہو سکتی, یعنی ایک طرح سے اللہ کا ان سے محاربہ ہے. تو ظاہر ہے دشمن کے لیے دعا مانگنا تو یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ بھی دشمنی لے رہے ہیں اپنے دوست سے, یعنی کہتے ہیں نا کہ دوست کا دشمن بھی آپ کا دشمن ہونا چاہیے, اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہونی چاہیے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگنا چھوڑ دی. تو قرآن کہہ رہا ہے ما کان لنبی, نہیں ہے کسی نبی کی شان, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کی شان کہ جو ایمان لائے, ان کے لائق ہی نہیں ہے. کیا لائق نہیں ہے؟ ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ مشرکین ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو, رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لہم, بعد اس کے کہ ان مسلمانوں کے سامنے واضح ہو جائے, انہم اصحاب الجحیم, کہ یہ مشرک جہنم والے ہیں. جب واضح ہو گیا, آیتیں نازل ہو گئیں کہ یہ جہنم میں ہی جلیں گے, تو اب مومن یا پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے, لائق نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس مشرک کے لیے دعا مانگے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور ان کے لیے استغفار کروں. تو اللہ نے مجھے قبر کی زیارت کی تو اجازت دے دی, استغفار کی اجازت نہیں دی. تو بڑا سخت معاملہ ہے مشرک کا کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھی ایمان دیا اور ہمارے والدین کو بھی, کہ کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو مانگ سکیں. باقی پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ وہ ان کی موت شرک پر تو ہوئی تھی, لیکن کیا بعد میں بھی وہ مشرک رہے, تو اس میں علماء کی بڑی بحثیں ہیں. بعض حضرات کی رائے یہ کہ اللہ نے ان کو دوبارہ حیات دی, پھر ان پر ایمان پیش کیا گیا, پھر وہ مسلمان ہوئے, پھر ان کو دوبارہ موت دی گئی. واللہ عالم, یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں علماء پڑھنے سے منع کرتے ہیں. لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ اگر کسی کے والد مشرک ہیں تو پیغمبر کے والد بھی مشرک ہوں گے, پیغمبر ان کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے. تو آگے قرآن کہہ رہا ہے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ, اور نہیں تھا ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے, الا عن موعدۃ, محض ایک وعدے کی بیس پہ تھا وہ, وعدہا ایاہ, جو وعدہ انہوں نے کیا تھا ایاہ اپنے باپ سے ہی, اس سے یعنی اپنے باپ سے. فلما تبین لہ, لیکن جب ابراہیم کے سامنے واضح ہو گیا, انہ عدو للہ, کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں. یہ کنایا ہے, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ پکے جہنمی ہیں, پکے آگ میں جلنے والے ہیں, یہ مطلب ہے دشمن ہونے کا. تبرأ منہ, تو آپ بھی بری ہو گئے, کیونکہ اب آپ کو پتا تھا اب دعا مانگوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. ان ابراہیم, بے شک ابراہیم, لأواہ, بہت زیادہ نرم دل, حلیم, بردبار تھے. کیا مطلب؟ ان کے والد نے اتنا ستایا ابراہیم علیہ السلام کو, قتل کی دھمکیاں دیں اور رجم کی دھمکیاں دیں, اور سورہ مریم میں کیا آتا ہے, ابراہیم علیہ السلام پھر بھی بڑے احترام سے بات کرتے رہے, یا ابتی, اے میرے پیارے والد, اے میرے پیارے والد. اس پہ بھی جب ابراہیم علیہ السلام کا انداز پیارے والد, پیارے والد, اس طرح کر کے نصیحت کر رہے ہیں, اور باپ کی طرف سے الٹا رجم کی, پتھر سے مارنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں. تو اس پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ساستغفر لک ربی, کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے توبہ استغفار کروں گا. تو اس پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں آپ پر سلامتی اور آپ کے لیے استغفار کروں گا, تو واقعی ابراہیم بڑے رحم دل تھے کہ اتنا سخت معاملہ باپ کا اولاد کے ساتھ ہو رہا ہے اور باپ 100% غلطی پر ہے, مگر پھر بھی وہ ان کے لیے توبہ استغفار کی کے وعدے کر رہے ہیں, کوئی سختی سے جواب نہیں دے رہے. تو اس پہ قرآن ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے کہ واقعی ابراہیم بڑے بردبار یعنی برداشت والے اور بڑے نرم دل تھے, پھر بھی چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کی کسی طرح مغفرت ہو جائے اور میرے باپ کی کسی طرح بخشش ہو جائے. لیکن بہرحال اللہ نے پابندی لگا دی تو باز آ گئے. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم,
اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ صحابہ کرام پر جب اللہ نے پابندی لگائی نا کہ آپ اپنے مشرک والدین کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو اب ظاہر ہے ان لوگوں میں تقویٰ تھا، اخلاص تھا، بہت سے حضرات ڈر گئے کہ ہم سے تو بڑا گناہ ہو گیا، ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، رشتہ داروں کے لیے جو مشرک تھے ان کے لیے دعا کرتے رہے، شرک پر جن کی موت ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے گناہ کرنے سے انسان کے دل میں گمراہی پیدا ہوتی ہے، وہ اور زیادہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو بعض صحابہ کو یہ خیال آیا کہ ہم نے جو یہ غلط کام کیا تو اس سے کہیں ہمارے دل میں سیاہی پیدا نہ ہو جائے اور ہم مزید گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں۔ بار بار قرآن میں آتا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، اللہ اور گمراہ کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو وہ ڈر گئے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے تو ہم میں مزید گمراہی نہ ہو جائے۔ اس پہ قرآن نے تسلی دی کہ اللہ جب کسی قوم کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ خود سے ان کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان کو بچنے کی چیزیں خود بتا نہ دے۔ تو یہ جو بچنے کی چیز ہے کہ ماں باپ مشرک ہوں، ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، یہ دعا جو ہے اس سے بچانے کا حکم دیا نا، یتقون کا مطلب جو جن چیزوں سے انہوں نے بچنا ہے، تو اس کا تو اللہ نے تمہیں پہلے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو جب بتایا نہیں تھا تو یہ گناہ بھی نہیں ہے، جب یہ گناہ نہیں ہے تو تم نے کر لیا تو اس کے کرنے سے اللہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ اللہ ظالم تھوڑی ہے۔ تو جب اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ یہ حرام ہے، اب اگر کرو گے تو تمہارے دل میں کدورت اور ظلمت پیدا ہوگی، گمراہی کی طرف جاؤ گے۔ جب تک بتایا نہیں ہے تو اس وقت اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ تو اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، وما کان اللہ لیضل قوما، اللہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ وما اللہ نہیں ہے، بلکہ کان اللہ، اللہ ایسا ہے ہی نہیں۔ یہاں کانا کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے لیضل قوما کہ وہ کسی قوم کو گمراہی کی طرف لے جائے، اس کے دل پہ مہر لگا دے، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو ہدایت بھی دی ہو، یعنی جیسے صحابہ کرام تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو اب اللہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا، حتیٰ اس وقت تک یبین لہم ما یتقون، جب تک ان کے سامنے واضح نہ کر دے ما وہ چیزیں یتقون جس سے انہوں نے بچنا ہے۔ تو جب تک خود واضح نہیں کرے گا تو اللہ خود سے گمراہ نہیں کرتا۔ ہاں جب واضح کر دے گا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، پھر اگر تم ان چیزوں سے نہیں بچو گے پھر تمہارے دلوں پہ مہر لگائے گا، وہ اس سے پہلے نہیں لگائے گا وہ۔ تو اللہ نے تم پر یہ چیز حرام ہی نہیں کی تھی، لہذا اگر اس سے پہلے تم اگر اپنے ماں باپ، مشرک ماں باپ یا رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہو تو اس سے تمہاری روحانی قوت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور تمہارے دل میں کوئی ظلمت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت تک یہ کام ناجائز تھا ہی نہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، پھر صحابہ کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ پھر بھی خیال ہوتا تھا نا کہ بھئی کام تو بہرحال غلط تھا تو دل میں ظلمت تو پیدا ہوگی، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اس کا ارادہ نہیں ہوگا تمہارے دل میں ظلمت پیدا نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی قدرت سب سے زیادہ، دیکھیں کیسی صحابہ کو کے دل میں خوف تھا خدا کا، اور اپنی روحانی جو کیفیات تھیں اور روحانی زندگی کی حفاظت کی وہ کیسی فکر کیا کرتے تھے کہ اللہ کو تسلیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ بھئی اللہ طاقتور ہے، اللہ تمہارے دل میں ظلمت نہیں پیدا ہونے دے گا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، یحیی و یمیت، اس کی قدرت ہے، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، تو جو زندگی اور موت دینے کی طاقت رکھتا ہو وہ تمہارے دلوں میں ظلمت پیدا نہیں ہونے دے گا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اب اللہ تعالیٰ تبوک میں جو مسلمان شریک ہوئے اور جو شریک نہیں ہوئے لیکن توبہ کر لی، سب کا ذکر ایک ہی آیت میں اللہ ایک ہی دفعہ میں کر رہے ہیں کہ سب سے اللہ راضی ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ متوجہ ہوا رحمت کے ساتھ پیغمبر پر بھی، کیونکہ وہ بھی بہرحال جہاد میں گئے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور کیسے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو اللہ ان پر بھی متوجہ ہوا، ان پر بھی رحم کیا۔ والمہاجرین والانصار، اور مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ پر بھی اللہ متوجہ ہوا، ان پر بھی اللہ رحم کرے گا۔ کیسے؟ الذین اتبعوہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی اتباع کی، فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے وقت میں، شدید، کیونکہ تبوک کے بارے میں روایات میں آتا ہے اتنی شدید تنگی تھی کہ ایک ایک کھجور پہ
24 گھنٹے ایک ایک صحابی نے گزارا کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی تو آدھی آدھی کھجور 2 بندوں میں بانٹی جاتی تھی۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک ایک گھٹلی کو کئی لوگ چوستے تھے، یہ بھوک سے حالت ہو گئی تھی۔ ایک گھٹلی ایک صحابی نے چوس کے دوسرے کو دی، پھر انہوں نے چوسی، پھر تیسرے کو دی، اس طرح سے ایک ایک گھٹلی کئی لوگوں میں چلا کرتی تھی۔ بہت ہی شدید سخت موقع تھا یہ، یعنی صحابہ کو آزمایا گیا، اور یہ فتح مکہ کے بعد ہے۔ اس لیے اللہ نے تبوک کا جتنا تذکرہ قرآن میں جتنے اہتمام سے کیا ہے، میرا خیال ہے اتنا زیادہ تذکرہ شاید کسی اور لڑائی کا اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو۔ تو بہت زیادہ اس کے اہتمام سے یعنی تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ صحابہ کو آزمایا گیا۔ تو اب قرآن خوشخبریاں دے رہا ہے کہ اللہ ان پر بھی متوجہ ہوا، نبی پر اور مہاجر اور انصار پر بھی، جنہوں نے اس سخت موقع پہ نبی کی اتباع کی ہے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ایک جماعت کا دل پھسل جاتا، منہم انہی مسلمانوں میں سے۔ یعنی تبوک کے موقع پر جب نبی نے اعلان کیا تھا نا کہ چلو، تو کچھ صحابہ ایسے تھے، کیونکہ سخت گرمی اور بہت شدت کی لڑائی تھی، تو بہت سے صحابہ کے دل ڈگمگا گئے تھے، اور ان کے دل میں آنے لگا تھا کہ ہم نہ جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک فریق ایسا تھا جس کے دل ڈگمگا گئے تھے، کجی پیدا ہو گئی تھی ان کے دلوں میں، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تھا، اور ہوتا ہے ایسے موقع پہ، یہ نیچرل ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ثم تاب علیہم، اللہ ان پر بھی متوجہ ہو گیا، یعنی شیطان کے وسوسے کو چلنے نہیں دیا، اور ان کو بھی توفیق دے دی اللہ نے نکلنے کی۔ تو شروع میں کچھ صحابہ کے دل میں خیال آیا تھا، میں نے شاید کہہ دیا بہت سارے صحابہ، بہت نہیں، کچھ صحابہ تھے، فریقی منہم سے پتہ چل رہا ہے ایک فریق تھا، ایک جماعت تھی، اور یہ تنوین تقلیل کے لیے ایک چھوٹی سی جماعت تھی، جس کے دل میں یہ وسوسے آنے لگے کہ ہم نہیں جاتے، اور قریب تھا کہ وہ نہ جاتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی توفیق دے دی، اور وہ بھی میدان میں نکل گئے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، واقعی اللہ ان کے ساتھ بڑا رؤوف اور رحیم ہے، یعنی اللہ نے ان پر رحمت کی اور شیطان کے وسوسے کو چلنے نہیں دیا۔ اللہ کو پتہ تھا یہ ہر دور ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں، آج مشکل ہے، شیطان وار کر رہا ہے، تو اللہ نے شیطان کے شر سے ان کو بچا کے ان کو بھی تبوک میں نکلنے کا موقع دیا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہاں تک ہم پہنچے تھے، یہاں سے آج انشاءاللہ اس کی تفسیر، ہم ایک ہی آیت ہے اس کی تفسیر کریں گے، پھر جو علمی نکات ہیں وہ بیان کر کے اگلے رکوع کی طرف، اور یہ سورہ توبہ کے بس اختتام ہی چل رہا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تھے، یعنی شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور قریب تھا کہ پیچھے رہ جاتے، لیکن اللہ نے ان پر رحم کیا، ان کو بھی جانے کی توفیق دی۔ اور اب اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو 3 جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا مرجون لامر اللہ، ان کا حکم ڈیلے کیا جا رہا ہے، ان 3 کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی۔ 50 دن ان کا بائیکاٹ ہوا تھا، 50 دنوں کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان تینوں پر بھی اللہ متوجہ ہو گیا جن کو پیچھے رکھا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خلفوا کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ وہ 3 جن کو جہاد سے پیچھے رکھا گیا تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو خود اپنی مرضی سے پیچھے رہے تھے، تبھی تو ان کو سزا ملی اور 50 دن ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ چونکہ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا، تو اب اللہ نے اس پیچھے رہنے کی نسبت ان کی طرف نہیں کی، بلکہ اس کو پیسو وائس کے طور پہ بیان کیا گیا یا فعل مجہول کے طور پہ بیان کیا گیا کہ ان کو گویا قدرت کی طرف سے پیچھے رکھا گیا تھا، گویا یہ غلطی بھی ان سے کروائی گئی تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ سامنے آئے کہ جب غلطی ہوتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اور اپنے مخلص لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں۔ تو اور اس قسم کے بہت سارے حکمتیں، اور ایک ادب بھی، یعنی ایک ان کی دل جوئی کے لیے بھی، گویا یہ کام تو بس قدرت کی طرف سے ہو گیا، یہ ایک ہمیں ادب سکھانے کے لیے کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ آپ اس کو معاف کر دیں تو اس کی غلطی پر اس عار نہ دلائیں، ایک سبق تو یہ ملتا ہے۔ یعنی ایک تفسیر کے مطابق یہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر جو اس کی گئی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تفسیر جو بیان القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے، وہ یہ ہے کہ ان تینوں کی توبہ بھی اللہ نے قبول کی۔ خلفو، جن کو پیچھے رکھا گیا کا مطلب جن کے معاملے کو ڈیلے کیا گیا تھا،
یعنی جن کا ہم نے شروع میں بتایا تھا پچھلے رکوع میں، آخرون مرجون لامر اللہ، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ کے حکم کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے. ہم بتائیں گے کہ اما یعذبہم، کہ اللہ نے ان کو عذاب دینا ہے، یا اللہ نے ان پر رحم کرنا ہے، توبہ قبول کرنی ہے. یہ ہم بعد میں بتائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ جن کے معاملے کو ڈیلے کیا گیا تھا ان کا حکم نازل کر رہے ہیں. وعلی الثلاثہ، یعنی لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے نبی پر بھی رحم کیا اور مہاجر انصار صحابہ پر بھی، اور علی الثلاثہ، ان تین پر بھی اللہ نے رحم کیا. یعنی ان کو بھی انہی لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیا، مجاہدین کی فہرست میں. یہ تفسیر زیادہ راجح اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں جو پیچھے اللہ نے آیتیں بیان کی نا کہ ان کا معاملہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، یہ ان سے زیادہ میچ کر رہی ہیں دونوں تفسیریں. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین کی توبہ بھی اللہ نے قبول کی جن کے معاملے کو ڈیلے کیا گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، اتنا ڈیلے کیا گیا یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہونے لگی. بما رحبت، اپنی کشادگی کے باوجود. اتنی کشادہ زمین ہے مگر ان کو جیل کی کوٹری لگنے لگی تھی بائیکاٹ کی وجہ سے. وضاقت علیہم انفسہم، اور خود انہیں اپنی جانیں تنگ لگنے لگیں. انسان جب بہت ٹینشن میں ہوتا ہے اور کڑتا ہے اس کا دل تو اس کو اپنا آپ بوجھ لگنے لگتا ہے. تو یہ کیفیت ہو گئی تھی. تو دنیا دار لوگ اس کیفیت میں خودکشی کی طرف جاتے ہیں، دیندار لوگ صبر کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ کیفیت کہ ان کو اپنی جان بوجھل معلوم ہونے لگی. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ سے پناہ کا راستہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو عذاب ہمارے اوپر، ایک مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے کہ پیغمبر نے بھی رخسار پھیر لیا، ساتھی اجنبی بن گئے، اور ایک مدینہ میں ایک ایسا لگا کہ جیسے سارے اجنبی ہیں ہمارے لیے. بلکہ اجنبی لوگ بھی اس طرح نہیں کرتے، وہ بھی سلام کا جواب دے دیتے ہیں، سب ایسے ہو گئے. تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور اس کا حل اللہ کے پاس ہی ہے. اس میں لوگوں کی جا کے منتیں کرنا کہ ہم سے اچھے تعلق کرو، یعنی ان کو جا کے سمجھانا کہ دیکھو ہم نے تو اتنا عرصہ جہاد کیا، اتنا عرصہ نبی کے ساتھ گزارا، ایک غزوہ تبوک میں ہم پیچھے رہ گئے تو کیا ہوا، تو ان کی جا کے سفارشیں کرنا. تو ان کو یقین ہو گیا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. تو ہماری جو مصیبت ہے اس کا حل بھی اللہ کے پاس ہے، ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے. ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس ہماری پناہ گاہ نہیں ہے. ثم تاب علیہم، تو جب یہ کیفیت ان کی ہو گئی، ثم، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں تاب علیہم، اللہ ان پر متوجہ ہوا، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی اب اللہ کی طرف متوجہ رہیں. یعنی ان کی جو یہ کیفیت بن چکی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. لیتوبوا کا مطلب یہ کیفیت ان کی ہمیشہ برقرار رہے. ان کی ٹریننگ ہو گئی اب کہ بھئی اب ہم نے ہمیشہ اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے. یعنی اس میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں وہ تینوں صحابی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جھوٹ بول دیتے تو یعنی یہ جھوٹ بول دیتے کہ یا رسول اللہ یہ عذر تھا، فلاں بیماری تھی اور مالی مسائل تھے، کچھ بھی جھوٹ بول دیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے، کیونکہ آپ تو عالم الغیب نہیں تھے. نبی راضی ہو جاتے. جیسے کہ منافقین کے عذر کو آپ نے قبول کیا، آپ ان کے عذر کو تو زیادہ قبول کرتے، اس لیے کہ تو مخلص صحابی تھے، ان کے بارے میں آپ کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ جنگ میں شریک رہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا تھا جب آپ مقام تبوک پر پہنچے کہ ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک نظر نہیں آ رہا. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ حبسہ برداہ والنظر فی عطفی، یا رسول اللہ ان کے پاس قیمتی چادریں ہیں اور دائیں بائیں مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اس چیز نے ان کو جہاد سے روک لیا. تو دوسرے صحابی نے فرمایا بئس ما قلتا، جن صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ کعب بن مالک تو اب بڑے مالدار بن گئے ہیں، اس دولت نے ان کو پیچھے کر دیا ہے. تو دوسرے صحابی نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ اللہ تم نے بہت بری بات کہی ہے. پھر نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ ما علمنا فیہ الا خیرا، یا رسول اللہ ہم نے کعب بن مالک میں خیر کے علاوہ کبھی بھی کچھ نہیں پایا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کعب بن مالک کو مال و دولت کی فراوانی روک لے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یعنی ان دوسرے صحابہ نے دفاع کیا کہ یہ غلط ہے کہ جو ان کا تبصرہ ہے کعب بن مالک کے بارے میں یہ غلط. نبی بھی خاموش ہو گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ کعب بن مالک بڑے مخلص صحابی ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیسے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جائیں.
تو اس لیے اگر یہ صحابی جھوٹ بول دیتے, نبی ظاہر کو لے لیتے اور خوش ہو جاتے, لیکن انہوں نے سچ بولا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے جب ان کی توبہ قبول کی ہے, اس میں ایک حکمت کیا ہے, لیتوبو, تاکہ یہ بھی اب ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اس میں یہ سبق دکھایا گیا کہ اصل مقصد اللہ کی رضا ہے. نبی کو راضی کرنا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو پھر تو ثواب ملے گا, اور اگر اللہ کو ہٹا کے آپ نبی کو راضی کر رہے ہیں تو پھر اس پہ ثواب نہیں ہے. تو اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ایمان کا حصہ ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے. تو یہ بہت ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں یہاں اس کا تذکرہ کیا. ثم تاب علیہم, اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی توبہ قبول کی, لیتوبوا, تاکہ اب وہ اللہ ہی کی طرف ہمیشہ رجوع کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا, رکوع نمبر 14 اور 3. انشاءاللہ اس میں کچھ علمی نکات ہیں وہ بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں. پہلی بات تو یہ مجاہدین کی بڑی فضیلت بیان کی اللہ نے اس رکوع میں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, مجاہد کی جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو جو بھی ہمارے فوجی یا جو بھی اسلامی کنٹریز کے فوجی ہیں بارڈر پہ لڑتے ہیں ملک کی بقا کے لیے, قوم کی بقا کے لیے, کلمے کی بقا کے لیے, وہ سارے اس فضیلت میں داخل ہیں. کیونکہ وہ علماء کہتے ہیں جہاں بھی حق کے لیے لڑا جائے گا نا وہ جہاد ہی ہے. ہاں باطل کے لیے لڑیں گے تو وہ فساد ہے, جہاد نہیں ہے. تو جب بھی آپ حق کے لیے لڑتے ہیں تو وہ ساری فضائل اس کے اندر, تبھی جو حق کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جائے اس کو غسل کفن نہیں دیا جاتا. تو یہ اس کی ایک پروٹوکول ہے شریعت کی طرف سے. جو بھی لڑیں گے اللہ کے لیے, اللہ کہتے ہیں انہوں نے جنت کے بدلے میں اپنی جان اور مال کو بیچ دیا ہے. اور یہ فضیلت اتنی زبردست فضیلت کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فضیلت ہم نے تورات, انجیل اور قرآن میں بھی بیان کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جہاد پچھلی امتوں میں بھی رہا ہے. دوسری نقطے کی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ بھائی مجاہد کو اپنے اندر دیگر اچھی صفات بھی پیدا کرنی چاہیے, بلکہ ہر مسلمان کو پیدا کرنی چاہیے. وہ صفات اللہ نے اس رکوع میں ڈیٹیل سے بیان کی ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص یہ نیت کر لے, مجھ سمیت, کہ ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے. وہ صفات کیا ہیں؟ التائبون, العابدون, الحامدون. اللہ کے نیک بندے توبہ کرتے ہیں, کبھی غلطی ہو جائے توبہ کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے غلطی نہ ہو. تو غلطیوں پہ اکڑیں نہیں. کوئی جب آپ کو آپ کی غلطی پہ ٹوکے نا کہ یار آپ سے مسٹیک ہوئی ہے, تو آپ یہ نہ اس کو تکبر نہ پیدا کریں کہ یار مجھ سے کہاں غلطی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہر آدمی سے ہو سکتی ہے. تو خیر الخطائین التوابون, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں, اللہ سے بھی سوری کریں, مخلوق سے بھی سوری کریں. تو التائبون توبہ کرنے والے, العابدون عبادت کرنے والے. تو ہمیں عبادت کی بھی کثرت کرنی چاہیے. اس عبادت کی اللہ نے کچھ جزیات بیان کر دیں. الحامدون اللہ کی حمد و ثنا کرنا, بات بات پہ اللہ کی تعریف کرنا, صبح و شام تسبیح کرنا, ذکر کرنا. وہ اذکار جن کی احادیث میں بہت فضیلت ہے, جیسے تیسرا کلمہ ہے, چوتھا کلمہ ہے, اس کی بہت فضیلت ہے احادیث میں. ان کلموں کے نمبر کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے, تیسرا اور چوتھا, یہ تو بعد میں علماء نے لوگوں کی آسانی کے لیے لگائے ہیں. مقصد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کو عرف میں تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر, اس کو عرف میں چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے. یہ ان کی بڑی فضیلت ہے صبح و شام ان کی تسبیح کی, تو یہ اس کا معمول بنانا چاہیے. الصائحون روزہ رکھتے ہیں, تو نفلی روزوں کا, رمضان کے تو فرض ہیں ہی, نفلی روزوں کا بھی معمول رکھنا چاہیے. پیر جمعرات کا روزہ, عاشورہ کا روزہ اور عرفہ کا روزہ, اسی طرح ایام 20 کے روزے, یا ویسے ہی آپ کو جب موقع ملے آپ روزہ رکھ لیں, ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. الراکعون الساجدون کثرت سے رکوع اور سجدہ کرنے والے, یعنی نماز, نفل نماز, تہجد بھی اس میں داخل ہے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا. تو کوئی بھی ایسا نیٹ ورک ہو جو معاشرے میں اچھائی کو فروغ دے رہا ہو, آپ اس کا پارٹ بن جائیں. یہ جو میرے تفسیر کے لیکچر ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آگے, یا علماء کے جو لیکچر ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ, جو بھی پازیٹیو
یعنی معاشرے میں ایک پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، مثبت ایک کردار کر رہے ہیں، تو یہ کہیں بھی کسی بھی طرح سے معاشرے میں آپ اچھائی کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے، کوئی مظلوم ہے، سیلاب زدگان ابھی ہیں، آپ نے وہاں کی ویڈیو بنا کے ڈال دی فیس بک پہ کہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، تو یہ بھی اچھائی کو پروموٹ کرنا کہلائے گا۔ تو کسی بھی طرح سے آپ اچھائی کو پروموٹ کریں تو آپ کا شمار عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر میں ہوگا۔ والحافظون لحدود اللہ، یہاں علمی نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا تو ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں نقطہ کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسے ہی نہیں اٹھ کے کر لانا، بلکہ اس میں حدود اللہ کا خیال کرنا ہے۔ وہ حدود اللہ کیا ہے؟ بے موقع تبلیغ نہیں، اور تبلیغ کا طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ڈیٹیل بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، بے موقع تبلیغ سے فائدے کے بجائے نقصان، اور تبلیغ کا طریقہ بھی پر اثر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسرا اللہ کی حدود میں یہ بھی ہے کہ کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے خود گناہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں علماء سے پوچھیں کہ بھئی میں دین کی تبلیغ کا ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہوں، یہ اتنی باؤنڈری ہے، اس کو میں کراس کر سکتا ہوں؟ تو علماء آپ کو بتائیں گے بھئی ایسا نہیں ہے کہ آپ تبلیغ میں حدود سے کراس کر جائیں، تو یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے انسان کو، اس کے بعد تبلیغ کرنی چاہیے۔ ایک اور ہمیں نقطے کی بات کیا پتہ چلی، غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مشہور سیلیبریٹی کا انتقال ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، غیر مسلم ہوتے ہیں تو لوگ ریسٹ ان پیس لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ہمارے مذہب نے پابندی لگائی ہے۔ یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے لواحقین کو دین کے قریب کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دین کے قریب کرنے کے لیے قرآن کی آیت کی مخالفت نہیں کر سکتے آپ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میں کسی غیر مسلم کے گیا تو اس کے باپ کے لیے میں نے دعا کی جس کا انتقال ہو گیا تھا، تاکہ اس غیر مسلم کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو، تو بھئی یہ باؤنڈری اسلام کی آپ کراس کر رہے ہیں۔ کسی اور طریقے سے اس کو آپ دین کے قریب کریں، ہدیے دیں، نذرانے دیں، اس کے والد کی آپ تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ اچھے آدمی تھے، اس میں اگر کوئی خوبی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو تسلی دی جا سکتی ہے اس کے لواحقین کو، لیکن مشرک کے لیے دعا کی شرعاً کسی بھی قسم کی دعا کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ریسٹ ان پیس کہہ سکتے ہیں، نہ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور نقطے کی بات، بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ کافر تھے اور وہ والد سے مراد جو ہے وہ چچا تھے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ قرآن کے سیاق و سباق اور تمام تفاسیر اور صحیح حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو آزر تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے، تو ان کو خام خواہ میں چچا قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور نقطے کی بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ناجائز چیزوں کو بتا نہ دے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، جو بچنے کی چیزیں ان کو واضح نہ کر دے۔ اس سے ہمیں صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ پر اللہ نے پابندی لگائی کہ مشرک ماں باپ کے لیے دعا نہ کرو، تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو کر چکے ہیں دعا، تو یہ تو گناہ ہو گیا، اس سے ہمارے دل میں ظلمت نہ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ نے تسلی دی کہ نہیں پیدا ہوگی ظلمت، اس لیے کہ ہم نے پابندی اب لگائی ہے، پہلے تھوڑی لگائی تھی پابندی۔ تو دیکھیں نیک لوگوں کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہمارے دل میں اندھیرے پیدا نہ ہو جائیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ تو ملتا ہی ہے، دل بھی سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، گمراہی کی طرف انسان کے قدم جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں جو ہے توبہ کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک میں، کیسی زبردست توبہ کی انہوں نے، اور پھر کیسا ان کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور حدیث میں تو اور زیادہ ڈیٹیل سے ہے۔ تو یہ سب چیزیں زندگی کے لوازمات ہیں۔ آپ کے ساتھیوں میں مخلص لوگوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ مخلص لوگوں سے خطا ہوتی ہے تو سزائیں بھی مخلصین کو ملتی ہیں۔ جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے ان کو تو نبی کوئی سزا نہیں دیتے تھے، تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا معاملہ کر رہے ہیں منافقین کے ساتھ، تو ان کے لیے آخرت ہے۔ تو مومن کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے، اور دنیا میں نہیں مل رہی تو اللہ سے معاف کروا لو، ورنہ پھر آخرت میں بہت شدید ملے گی۔ تو دنیا کی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری خطائیں معاف کروانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم آگے رکوع کی طرف چلتے ہیں، اور ہم سورہ توبہ کے بس اختتام کی طرف ہی اب جا رہے ہیں۔